السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کو لے کر کہ جس میں سال کا آغاز تو ہو چکا ہے اور اس سال کے پہلے ہی یہ سوچا جا رہا تھا اور مختلف اندازے لگائے جا رہے تھے کہ جی کیا یہ حکومت اپنی مدت مکمل کرے گی، اور اگر مدت مکمل نہیں کرے گی اور کوئی تبدیلی آئے گی تو کب آئے گی، ان ہاؤس آئے گی۔ کچھ ایکسپرٹس ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے پروگرامز میں آ کے کہا کہ جی یہ مارچ کے مہینے تک بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، اس میں دیکھنا ہے کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی بجٹ تک کا جو ٹائم ہے وہ کریٹیکل ہے اور بجٹ کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی رد و بدل ہو۔ اپوزیشن جو ہے وہ پہلے بھی ڈیفینیٹلی ایکٹیو تھی، پی ڈی ایم کی صورت میں بھی تھی، پھر پی ڈی ایم کا ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ زور میں پی ڈی ایم ہمیں نظر آیا، احتجاج ہوا، پھر احتجاج ختم ہوا، پھر احتجاج دوبارہ سے کرنے کا پلان ہوا، پھر اس کو مؤخر کر دیا گیا، پھر استعفوں کی بات ہوئی، پھر علیحدگیاں ہوئیں، پھر پی ڈی ایم سے کچھ لوگوں کو نکالا گیا، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو علیحدہ کیا گیا، یا پاکستان پیپلز پارٹی خود علیحدہ ہو گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا اسمبلیوں سے استعفے دینے کا وہ یہی رہا ہے کہ جو اسمبلیوں سے استعفے دینے کی بات پاکستان مسلم لیگ نواز بالخصوص کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، تو پنجاب سے استعفے کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر پنجاب سے استعفے دیں گے تو یقیناً جو سب سے پہلے تبدیلی آئے گی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، وہ پنجاب میں ہوگا، تو پنجاب سے یہ سلسلہ کیا جا سکتا ہے، وہاں پر آپ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں، تو کیا یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کی روشنی میں عمران خان صاحب نے کہا ہے، یا حکومت کی جو کارکردگی ہے یا جو حکومت کے پلانز ہیں جس سے حکومت ایک عام آدمی تک اپنے کہنے کے مطابق فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہے، وہ فائدہ ان 3 مہینوں میں پہنچایا جائے گا؟ جو صحت کارڈ ہے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے، جو احساس کا پروگرام ہے وہ بھی موجود ہے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کی روشنی میں یہ کیا گیا ہے، جبکہ حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس میں سرخرو ہوئی ہے، اور جو اپوزیشن ہے اس کا کہنا ہے کہ جی جو سارا کٹا چٹا تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ 53 بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا، اور جہاں ہم پی ڈی ایم کے مارچ کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو مارچ میں اناؤنس ہوا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری سے کراچی سے مارچ کا اعلان کیا ہے کہ جی ہم احتجاج کریں گے اور کراچی سے اسلام آباد جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے احمد جواد صاحب نے۔ احمد جواد صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے نواب تیمور تالپور صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے۔ چیمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے احمد جواد صاحب، جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں، تو یہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کی روشنی میں کہ گورنمنٹ کا کیا بننا ہے اور کیا نہیں، یا پرائم منسٹر صاحب جیسے کہ میں نے کہا کہ جو اپنے پلانز ہیں جو گورنمنٹ نے سوچا ہوا ہے عوام کے لیے ریلیف کا، مہنگائی کو کم کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن اب تک ہوئی نہیں، اب سردی جیسے ہی بڑی ہے تو گیس بھی نہیں مل رہی ہے، تو یہ کون سے 3 مہینے کس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیں، جو ہماری اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس وقت ملک میں، چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ انرجی کے کرائسس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ گیس کی شارٹیج کے حوالے سے ہے، چاہے وہ اس وقت روپی اور ڈالر کی جو پیرٹی ہے، روپے کے استحکام کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، یہ چیلنجز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پبلک پریشر بلڈ ہوتا ہے، اور اس پبلک پریشر کے بلڈ ہونے کی ایک ڈیمانسٹریشن ہم کے پی کے بلدیاتی الیکشنز میں دیکھ چکے ہیں۔ اب اس کو ٹھیک ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کینڈیڈیٹ کی سلیکشن ہے، یا مہنگائی کے خلاف عوام کا غصہ ہے، یا ہمارا کوئی تنظیمی معاملہ ہے کہ ہماری تنظیم میں کوئی خرابیاں تھی، ڈیفیشنسی تھی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے جو ریسنٹ ایک ڈیمانسٹریشن پبلک کی ہمارے بارے میں، جو چیلنجز اس وقت ہیں، ایک قسم کا وہ اس کا ایک ہلکا سا ہم نے نمونہ دیکھا ہے۔ آنے والے دنوں میں جیسے کہ مارچ میں دوسرے فیز کے الیکشن کے پی کے ہیں، پھر پنجاب کے بلدیاتی الیکشنز ہیں، تو آنے والے دنوں میں یہ جو نمونہ ہم نے دیکھا ہے، کیا یہ نمونہ ریپیٹ ہوگا، یا ہم اپنی بہتر حکمت عملی سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اچھے امیدوار یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ دیکھیں گے کہ اگر ریزلٹس فیوریبل ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ گورنمنٹ جو ہے وہ یا تو ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے، یا اپوزیشن کے پریشر میں، کیونکہ لانگ مارچ کے بھی اناؤنس ہوا ہے تو حکومت کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے؟
دیکھیں چھٹی حکومت کی وہ تو دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونی ہے. ہمیں جمہوری طریقہ کار کے اوپر ہی دیکھنا چاہیے اور اس کا فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے. وہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے نہیں کرنا کہ کب جانا ہے. اس کا فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر اتنی اکثریت ہے یا ان کے اندر اتنا اتحاد ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہمیں ٹکر دے سکتے ہیں, تو یہ تو سارا اپوزیشن کے اوپر. لیکن اگر آپ نے کہا ہے احمد جواد صاحب کہ آپ کی پارٹی جمہوری ہے, لیکن آپ کی پارٹی کا جمہوری کام کون سا ہے؟ ابھی جس طرح پارٹی کے عہدے تو تقسیم ہوئے ہیں, یہ فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو. جی میں نے تو جمہوری روایات کی بات کی تھی, لیکن جو کویسچن آپ نے کیا ہے وہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جمہوری انداز سے اپنی تنظیم سازی کرنی چاہیے. یہ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے سیاسی ادارے نہیں بنتے, اس سے سیاسی پارٹیاں ضرور بن جاتی ہیں. اور سیاسی پارٹیاں ہمارے ملک میں ایک وراثت کے ذریعے چل بھی رہی ہیں, ایک لیگیسی ہم دیکھتے بھی ہیں. اور پی ٹی آئی کے میں شاید تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا جو چیئرمین ہے اس کی اولاد میں سے یا اس کے بہن بھائیوں میں سے تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک کچھ چہرے جو ہیں وہ بار بار شاید ریپیٹ ہوتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ اگر پارٹی کو جمہوری انداز میں اگر آپ نے آرگنائز کرنا ہے تو پھر یہ فیصلے جو ہیں یہ اس سیاسی جماعت کے ورکرز کو کرنے چاہیے. تیمور طالپور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کا جو احتجاج ہے جس کا اعلان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے, کراچی ٹو اسلام آباد لانگ مارچ, will this be a final blow یا یہ ایک اور ٹیسٹ کیس ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز بھائی, وی آر ہوپنگ کہ کچھ ان کو عقل کے ناخن آ جائیں. جو 3.5 پونے 4 سال میں جس جگہ پر اس ملک کو پی ٹی آئی نے عمران نیازی اور اس کی ٹیم نے پہنچا دیا ہے, تو وہاں سے تو ریورسل بھی بہت مشکل ہوگا اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اعلان کیا ہے یہ ہم پہ لازم فرض بنتا ہے, کیونکہ اگر کوئی چیز کوئی سنبھال نہیں سک رہا تو اس کو توڑ پھوڑ کر کے بیکار برباد کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ہاتھ نکال لے اور جا کے واپس کرکٹ کھیل یا کوئی ایسی چیز کرے جو اس کی عمر عمر کا تقاضا اس کو اجازت دیتا ہو. میں سمجھتا ہوں سارا ملک اس میں یونائٹڈ ہے. پاکستان کا بچہ آج جانتا ہے کہ عمران خان نیازی صرف اور صرف کرپشن کرنے آیا تھا. آج لوگ سوال کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ جو شخص جس نے آج تک اپنا کوئی بزنس ڈکلیئر نہیں کیا, وہ اتنے سالوں سے لاکھ اور 2 لاکھ روپے ٹیکس دے رہا تھا, تو آج وہ 98 لاکھ روپیز ٹیکس کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ وہی روپیہ ہے جو عوام سے چھینا جا رہا ہے. یہ وہی روپیہ ہے جو اربوں خربوں روپے عمران خان کی بہن نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا تھا. تیمور طالپور صاحب زیادہ ٹیکس دیں تب بھی آپ کو اعتراض, کم ٹیکس دیں تب بھی اعتراض. اب جس طرح عثمان بزدار صاحب کا آپ دیکھ لیں, ٹیکس کتنا کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, تکلف ہی کیا انہوں نے, تو اس پر بھی راضی نہیں آپ, اور پرائم منسٹر صاحب کے بھی 98 لاکھ روپے پہ راضی نہیں. دیکھیں جی, اب یہ تو راضی میں ہو نہیں سکتا نا. آپ راضی ہیں, میں آپ کے دل سے پوچھتا ہوں علی ممتاز صاحب, جو بندہ 2 لاکھ سے اوپر ٹیکس نہیں دیتا تھا اس نے 98 لاکھ ٹیکس کیسے دیا؟ آپ کا دل یہ بات مانتا ہے؟ اگر مانتا ہے علی بھائی, میں یہ بات نہیں بلیو کروں گا, کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. عمران خان نے یہ ڈیکلیریشنز دے کے بتا دیا ہے کہ کرپٹ ترین آج تک جو پرائم منسٹر آیا ہے وہ شاید عمران خان نیازی ہے, اس سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں آیا, اور اس طرح کے کسی کے ایسٹس کبھی بڑے نہیں ہیں. تو سینگ از بلیونگ, وی آر سینگ اٹ. اور جو ریکارڈز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنائے, وہ جو ریکارڈز ہیں وہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے نکالے, ایف بی آر کی اسٹیٹمنٹ میں سے نکالے, تو یہ جھوٹ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. سو ڈو یو ڈیمانڈ فار پرائم منسٹر عمران خان's ریزگنیشن جسٹ لائک جیسے کہ مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا ہے؟ میں کیا, میری جماعت کیا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بچہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان ایٹ وانس ارلیسٹ ایز پاسبل ریزائن کر کے اس ملک کی جان چھوڑ دے. بہت مال کما کے جو کام کرنے آئے تھے ان کا کام مقصد ہو گیا پورا. اب فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم ان کا ٹینیئر تھا, یہ پھر سے آنا بھی نہیں ہے, تو مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑ دیں. تو آپ ان ہاؤس کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج آ جائے؟ عمران خان ہیز ٹو گو. Imran Khan has to go, but his party can continue and they can continue with their tenure of their government.
I don't know how they will continue because نہ تو عمران خان نیازی خود بلکہ اس کی ساری ٹیم نا اہل اور کرپٹ ہے. تو یہ کہیں اور سے کسی کو لے کے آئے تو میرے خیال سے کچھ سمجھ میں آتا ہے. پر I have not seen a single person who is mature enough or has the experience to take up and build up with this country. ٹھیک. نثار چیمہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر آپ کی پارٹی کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اب یہ نیا مطالبہ جو استعفے کا کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیا گراؤنڈز ہیں؟ پہلے بھی مطالبے ہوتے رہے ہیں لیکن اب کا جو یہ مطالبہ ہے یہ کیا وہ فورن فنڈنگ کیس کے کانٹیکسٹ میں ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے علی ممتاز صاحب کے ابھی بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی کرپشن کی. مجھے یہ تو نہیں پتا ذاتی طور پہ وہ ان کے معاملات کیسے ہیں, لیکن یہ پتا ہے کہ ان کو کوئی جیسے ہوتا ہے نا سینس آف ڈس لائکنگ فار کرپشن وہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جن کو بڑے بڑے چور ڈاکو کہتے رہے وہ حکومت سازی کے لیے ان کو ساتھ ملا لیا. اب یہ ہے کہ سارا چینی مافیا آٹا مافیا آپ کو پتا ہے جس طرح ان کے ساتھ, اور یعنی ایک وزیر ان کے بارے میں بڑے بڑے اسکینڈل آئے ادویات کے معاملے میں, بڑے بڑے گھپلے سامنے آئے تو ان کو وزارت سے ہٹا کے پوری پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. یعنی اندازہ کر لیں کہ یعنی عملی طور پہ یہ کہا کہ آپ تو بہت باصلاحیت آدمی آئے, پوری پارٹی آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے. تو بات یہ ہے کہ کرپشن سے نفرت نہیں ہے, یہ مجھے پتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ عوام کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا پچھلے 3.5 سال میں اس کی مثال پوری ہماری پاکستانی تاریخ میں نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں ہر سال انہوں نے نئے ریکارڈ قائم کیے, یہ مہنگائی کے, بے روزگاری کے, بد انتظامی کے, بدترین گورننس کے, اور اگر وہ اپنے ریکارڈ قائم کردہ توڑے اور نئے ریکارڈ قائم کیے. اب آخری سال تیسرا سال جو ہے اس میں بھی نئے ریکارڈ قائم کیے اپنے ریکارڈ توڑتے ہوئے. یعنی بد انتظامی کے, مہنگائی کے, بے روزگاری کے, عوام کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اندازہ کریں اس کی تو مثال نہیں ملتی. نئے نئے ریکارڈ جی. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کے ریکارڈ, اور پھر یو ٹرن کے ریکارڈ, کم ترین مدت میں یہ سب سے زیادہ قرضے لینے کے ریکارڈ. تو کس کس کا نام لیں؟ تو کیا فورن فنڈنگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی سرخرو ہوئی ہے؟ نہیں, اگر یہ کہ یہ سرخرو ہونا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہاں پہ کوٹ بھی کر دیتا ہوں, یہ عثمان بزدار صاحب کا کہنا ہے, یہ میرا نہیں کہنا ہے. میں نے جو سوال پٹ کیا ہے یہ عثمان بزدار صاحب کی سٹیٹمنٹ کی روشنی میں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سرخرو ہونا ہوتا ہے کہ جس سے اپنے ٹارگٹ اچیو کیا ہو. تو اچیو اگر ٹارگٹ یہی تھا کہ ہماری جو یہ سامنے آ جائے, ایکسپوز ہو جائے پوری قوم کے سامنے کہ ہم نے اتنے بینک اکاؤنٹ چھپائے, 53 اندازہ کریں 31 کروڑ روپے جو ہے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اندازہ کرتے اگر اس کو سرخرو کہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹارگٹ بھی یہی تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, اور یہ کہ کیا وجہ تھی کہ بار بار یہ ڈیلے کرنے کے لیے یہ کہ اس کو درخواستیں دیتے رہے, پھر یہ کہ یہ بھی درخواستیں دیتے رہے کہ اس کو ان کیمرہ اس کی ہیئرنگ ہو, اس کی اوپن کورٹ میں نہ سماعت ہو. دیکھیں آخر یہ ہے کہ کیا وجہ, کیا چھپانا چاہتے تھے. بات یہ ہے کہ اب تو پوری طرح یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں بدقسمتی سے, اور عوام کا جو رد عمل ہے وہ پوری طرح یہاں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ احمد جواد صاحب نے حسب روایت انہوں نے بڑا یہ ہے کہ متوازن اور حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہے کہ جو بھی وجہ ہو عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے, اور اس سے ان کو سیکھنا چاہیے. عوام کو اگر یہ باقی تھوڑی سی مدت ہے اگر ریلیف نہ دے پائے, اور بڑا مشکل ہے ان کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے, تو پھر عام میں یہ ہے کہ آپ یاد رکھیے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو نشانی بنا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نثار چیمہ صاحب ہم وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد لوٹ کے آئیں گے. تو احمد جواد صاحب کی طرف میں جاؤں گا. تو ہم یہ جو 53 اکاؤنٹس تھے جن کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا, ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا تھا, اس کے بارے میں بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی احمد جواد صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, یہ فورن فنڈنگ کیس میں آپ کے جو 53 بینک اکاؤنٹس ہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ان کے بارے میں آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا تھا, کوئی تفصیل ہی نہیں فراہم کی تھی کہ یہ بھی ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, یہ 53 اکاؤنٹس ہیں یا 100 اکاؤنٹ ہیں, ڈکلیئر ہوئے یا نہیں ہوئے, مین چیز یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیا ہے یا صرف اپنی رپورٹ شائع کی ہے اور یہی اس کا الٹیمیٹ گول ہے. اگر تو یہ بات ہے تو علی ممتاز لیکن دیکھیں احمد جواد صاحب, ایک اگر چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, فار انسٹنس اگر میں اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز کرتا ہوں, جمع کرواتا ہوں, تو مجھے اس کے اندر اپنے تمام اکاؤنٹس جتنے بھی بینکس میں اگر کہیں پر کوئی ہیں ان سب کو سامنے لا کے رکھنا ہوگا نا. میں اس میں یہ تو نہیں کہ پک اینڈ چوز کر لوں کہ 2 کو رکھ لوں 4 کو نہ رکھوں. علی ممتاز صاحب ٹیکنیکلی آپ کی بات 101% درست ہے,
کہ میں باؤنڈ ہوں پاکستان کے شہری کی حیثیت سے کہ میں پاکستان کے اندر یا دنیا میں بھی کہیں پہ بھی میرے اکاؤنٹس ہیں، اگر مجھے ان کو ڈکلیئر کرنا ہے، اور اگر میں ڈکلیئر نہیں کرتا تو میں آنسریبل ہوں اور میرے سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے. یہ تو آپ نے ایک میرٹ پہ ٹیکنیکلی، پرنسپلی، مورلی بالکل صحیح آپ نے کوسچن کیا اور اس کا یہی جواب ہے. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو احتساب کے حوالے سے یا جو فیصلہ سازی کرتے ہیں ریگولیٹرز جو ہوتے ہیں، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، یا پاکستان کی عدالتیں ہوں جیسے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ان کے فیصلوں اور ان کی آبزرویشنز اس میں مطابقت ہونی چاہیے. جیسے میں دیکھیں پی ایم ایل این کے حوالے سے جب پاناما کا کیس چل رہا تھا تو اس میں ایک آبزرویشن تھی سسیلین مافیا کی اور گاڈ فادر، لیکن جب فیصلہ آیا تھا تو اس فیصلے کو بیسیکلی اقامے کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا تھا. دیکھیں اس سے عوام کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. اسی طرح میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوئی ایسی رپورٹ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے حوالے سے ڈاؤٹس ہیں یا وہ اس ملک کے قانون قاعدے کے خلاف ہیں، تو اس کے اوپر صرف رپورٹ نہیں شائع کرنی، آپ نے فیصلہ دینا ہے. اچھا چلیں، میں تیمور طالپور صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میں جواد صاحب آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا دیکھیں، اگر آپ اپنی پراپرٹیز ڈکلیئر کرتے ہیں، ہر کوئی جو الیکشن کمیشن میں اپنے پیپرز فائل کرتا ہے، کنٹیسٹ کرتا ہے الیکشنز میں، اس نے اپنے ایسٹس کو بھی ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ایسٹس میں سے کوئی ایسٹ ڈکلیئر نہ کریں تو اس کو کیا ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کیا اس کو ڈیسیو کرنا، ڈاج کرنا نہیں ڈکلیئر کیا جاتا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں چونکہ خود کہہ لیں کہ اپنے بزنس، انڈسٹری، انٹرنیشنل ایکسپوجر کی وجہ سے ان چیز معاملات کے ساتھ میرا تعلق رہتا ہے، تو میں آپ کو اسی تجربے کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسٹ یا کوئی اکاؤنٹ چاہے وہ $1 کا ہو، میرے سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے اگر میں نے اس کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈکلیئر نہیں کیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا ایک ایسا ان ایکٹیو اکاؤنٹ سنگاپور کے اندر میرے سے ایف بی آر نے سوال کیا کہ یہ آپ کی اس میں نہیں ہے. میں نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو وہ 5 سال سے بند پڑا تھا اور اس میں $1 بھی نہیں تھا، لیکن میں نے ازیوم کر لیا کہ وہ ان ایکٹیو ہے تو میں نے اس کو ظاہر ڈکلیئر نہیں کیا. میں نے وہ پوری تفصیل، لیکن انہوں نے میرے سے سوال کیا، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ ریگولیٹر ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہے. میں نے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ان کو کہ یہ کب سے ان ایکٹیو ہے، اس کا پریزنٹ سٹیٹس کیا ہے، اور اس وجہ سے میں اس کو نہیں کیا کیونکہ میں نے ازیوم کیا کہ یہ تو زیرو اکاؤنٹ ہے اور ان ایکٹیو ہے. تو پھر یہ 53 اکاؤنٹ زیرو اکاؤنٹس تھے؟ میں نہیں یہ کہہ رہا. یہ اب پی ٹی آئی کی فائنانس ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 53 اکاؤنٹس کا ایف بی آر کے سوالات. چلیں تیمور طالپور صاحب کی طرف جاتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آئی ہوپ کہ آپ کی جو فائنانس کی ٹیم ہے وہ اس فائنانس ٹیم سے بہتر ہوگی جو اب تک فائنانسز کو دیکھتی آئی ہے گورنمنٹ کے معاملات میں. تیمور طالپور صاحب، 53 بینک اکاؤنٹس، لیکن احمد جواد صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہمارے اینڈ پر کوئی گھپلا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ضرور کہتے ہیں کلفی والا، فالودے والا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے اینڈ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جی، ایک تو سننا ہے نا، آپ نے سننے میں آتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. علی بھائی یہاں پہ دال ہی ساری کالی ہے، سب کچھ کالا ہے. اور اب عوام کی اور آپ کی میری آنکھوں کے سامنے آ گئے، ہم مانے یا نہ مانے. آج میرے بھائی بیٹھ کر ضرور ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، بچانا چاہ رہے ہیں، فیس سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں، پر آپ کو اور مجھے اور آپ کے سارے ویوز کو پتا ہے کہ بچنے کا اب کوئی چانس نہیں ہے. اگر قانون اور اصول پہ ای سی پی چلے تو this government has to go and the prime minister has to be disqualified, and you know and I know that this is the law. اب ایک تو انہوں نے جو غلط کیا سو کیا، پر جیسے کہ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چندے کا پیسہ بھی چوری کرتے ہیں اور جو ان کے جو فنڈ کرتے ہیں وہ بھی چندے کا پیسہ چوری کرتے ہیں. پیج 88 اگر آپ دیکھیں گے نا ای سی پی کی رپورٹ میں، تو اس میں ووٹون کرکٹ لمیٹڈ ہے، ان نے $2.1 بلین دیے ہیں نیازی صاحب کو. اور وہ جو بندہ ہے جس نے یہ دیا، عارف نقوی، ارباز گروپ کی الیکٹرک، آف کورس یو مسٹ بی نوئنگ، وہ بھی یو کے میں انڈر اریسٹ ہے، وہ جیل میں ہے. اور وہ کیوں جیل میں؟ کیونکہ اس نے چیریٹی کے پیسے، یو ایس چیریٹی کے پیسے کھائے تھے. تو یعنی کہ اس پارٹی میں بھی وہی یو ایس چیریٹی کے پیسے آ رہے ہیں. اینڈ یو کین چیک دس اپ، دس از آن واٹ، دس از واٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیز سیڈ. پیج 88 پر
اس قسم کے ان کے لوگ ہیں. ابھی تو آپ کو اور پتہ چلے گا, ابھی تو اور کھلیں گے کہانیاں. لیکن تیمور طالبر صاحب, یہ جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, they were pretty active and all was good 2008 میں, 9 میں, بلکہ 2010 اور 11 میں آپ کی جب گورنمنٹ تھی تو یہ سب اچھے کی رپورٹ تھی انہی کے بارے, اسی گروپ کے بارے میں. تب کے الیکٹرک کو بھی یہی دیکھ رہا تھا, I believe. نہ تو ہم نے کبھی ان سے کوئی تعلق رکھا ہے, نہ تو ہمارا کبھی کوئی واسطہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک فارن فنڈنگ لی ہی نہیں ہے. ہمیں جو تھوڑی بہت فنڈنگ آتی ہے ہماری لوکل ہی ہے. تو یہ آپ ان سے پوچھیں جن کو یہ بلینز آف ڈالرز دیتے ہیں, کیا ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ پیسے کمائے ہیں, چیریٹی کے پیسے کھائے ہیں. پر خیر, ہم خود بھی تو کچھ ایسی جماعتیں ہیں نا جو ہسپتال بھی بناتے ہیں اور اس ہسپتال کا پیسہ لوٹ بھی لیتے ہیں, غائب بھی کر دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں وہ چیریٹی دے رہے ہیں اور وہ پیسے سیاست میں لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. نثار چیمہ صاحب, آپ کی نظر میں یہ فورن فنڈنگ کیس میں کہاں پر مسئلہ ہے, جھول کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دیکھیں, ان لوگوں سے یہ فنڈنگ لیتے رہے, ان سے ڈونیشن لیتے رہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا, اور جو لیتے رہے اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا. دیکھیں دونوں چیزیں ہیں, چیزیں پوشیدہ مخفی بھی رکھی, اور یہ کہ غیر قانونی طور پہ فنڈنگ بھی لیتے رہے. دیکھیں صرف پاکستانی سٹیزن جو ہیں وہ باہر جو رہتے ہیں بیرون ملک, صرف ان سے پیسے لینے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کیا, یعنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کئی ایسے لوگ, ایسے نام آ رہے ہیں جو بھارتی شہری ہیں, کئی ایسے نام آ رہے ہیں جو اسرائیلی شہری ہیں. اندازہ کریں نا, تو کیا وجہ ہے, کیا آخر یہ ہے کہ ان کی کیا مقاصد ہے ان کو ان کی مالی امداد کرنے کے؟ کیا یہ ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں, مشکوک چیزیں ہیں, کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ پارٹی, یہ قیادت ہمارے ایجنڈے کو یہ ہے کہ پروموٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی؟ تو یہ سارے سوال جو ہے ان کا جواب دینا چاہیے پی ٹی آئی کو. اور ظاہر الیکشن کمیشن جو ہے اب یہ پوری طرح پروب کر رہا ہے, تو ہمیں یقین ہے کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ. اور اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کی مرضی کا فیصلہ آیا تو آپ تسلیم کریں گے, نہ آیا تو آپ مسترد کریں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے جی, ہمیں بالکل الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کے خلاف تو انہوں نے سارا, آپ کو پتہ ہے, کمپین شروع کر دی الیکشن کمیشن کے خلاف. اور وجہ یہی تھی کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے کسی طرح سے اس کو دبایا جائے, اس کو طول دیا جائے اور اس کو پوشیدہ رکھا جائے قوم سے. ٹھیک. ابھی جی اس موقع پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ یہ جو ریسنٹ آڈیو اور ویڈیوز کی ایک پوری بحث چھڑی ہے, اس پر بھی بات ہوگی. اور مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف کو کیا آنے والے 2 ماہ میں جو احتجاج کی کال دی گئی ہے, احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے, اس سے کوئی خطرہ ہے؟ بیکاز اس سے پہلے تو جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی رہی ہے تو پی ٹی آئی کا, گورنمنٹ کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ جی ہمیں ان سے خطرہ نہیں, اور بلکہ کئی مرتبہ اپوزیشن بھی یہ کہتی تھی کہ جی پی ٹی آئی کو کسی اور سے تو شاید بعد میں خطرہ ہو, خود سے زیادہ خطرہ ہے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی احمد جواد صاحب, آپ کو خطرہ کیا اپوزیشن سے ہے یا اب بھی خطرہ خود سے ہی ہے؟ دیکھیں, اپوزیشن سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم خطرہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن تو 3.5 سال میں حکومت کو کوئی مشکل ٹائم نہیں دے سکی, اور اس کی وجہ غالباً ان کے درمیان اتحاد نہیں ہے, اور شاید کچھ ایسے بیک گراؤنڈ میں کمپرومائز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی سٹانس نہیں لے سکتے. ہمیں دیکھیں 2023 میں جب ہم نے الیکشن میں جانا ہے یا اس سے پہلے الیکشن میں جانا ہے, ہم نے اس بنیاد پہ جانا ہے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے. ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دینے کہ ہم نے پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو یا جے یو آئی ایف کو یا کسی اور اپوزیشن پارٹی کو کتنا ہم نے ٹاک شوز میں یا پارلیمنٹ کے اندر کتنا ہم نے ان کے اوپر تنقید کی. اس بات کے لیے نہیں ہمیں ووٹ ملنا. یہ 2018 سے پہلے یہ فارمولا کام کرتا تھا, اس لیے کہ ہم اپوزیشن میں تھے, اور ہمارا کام ہی یہی تھا کہ ہمیں حکومت کے اوپر یا جو لوگ حکومت میں رہے ہیں ان کے اوپر تنقید کریں. لیکن اب اگلے الیکشنز میں ہم اس نیریٹو پہ نہیں جا سکتے. اس لیے میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن ہمارے لیے خطرہ ہے. ہمارے لیے خطرہ اس بات کا ہے کہ کیا ہم آنے والے دنوں میں, جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا کہ آنے والے 3 مہینے بہت اہم ہیں. اگر احمد جواد صاحب آپ اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 92 کا ورلڈ کپ ہم نے بیڈ سٹارٹ کے بعد پھر بھی ہم نے جیت لیا اور عین موقع پر ہم نے پیک کیا, اور اس میں بھی ہم ویسے ہی کریں گے تو کام چل جائے گا, تو وہ 92 تھا, یہ 2022 اور 2023 ہے.
دیکھیں ایک ستارے کے طور پہ یا اگر ہم تشبیہ دینا چاہیں یا اس کو کمپیئر کرنا چاہیں تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں اور جن کا تعلق عمران خان کے ساتھ بھی ہے اور جس کا تعلق عمران خان سے نہیں بھی ہے کہ آپ ایک بری پرفارمنس کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اور پھر اپنے لیسنز لرن کرتے ہیں، اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں، اپنی ٹیم کو بہتر بناتے ہیں اور جو آپ کی خراب کارکردگی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے. یہ تو بہت ساری لیڈرشپس ہوں گی جنہوں نے برے سٹارٹ کے بعد ایک اچھا پھر اس کے بعد کارکردگی دے رہی ہوئی. تو میں اس لیے اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے جو خطرہ یا چیلنج وہ اپوزیشن نہیں ہے. ہمارے لیے لیٹس ہوپ کہ آپ کے کارکردگی وسیم اکرم پلس اسی طرح کی ڈیلیوریز کر سکیں جیسے کہ انہوں نے لیمب کو یا اس کو لوئس کو کی تھیں اور آپ کی کچھ بات بن جائے، ورنہ حالات تو بڑے کشیدہ ہیں. تیمور تالپور صاحب، یہ آپ کے دور میں یا آپ کی پارٹی کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوا یہ آڈیو کالز کو کرنا، اٹھانا اور پھر اس کو ریلیز کرنا؟ 2014 کے دھرنے میں عارف الوی صاحب جو اب صدر ہیں اور عمران خان صاحب کی جو کانورسیشن تھی اس کی ایک آڈیو آئی، ابھی پرویز رشید صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی آڈیو آئی. تو آپ نہیں سمجھتے اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے اور یہ جو ایک نجی گفتگو ہے، پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں، اس کو اب اپنی سیاست کے اندر لانے کے بجائے سیاست سے نکالنا چاہیے؟ بالکل علی بھائی، آئی ایگری ود یو 100%. یہ جو نا وہ کہتے ہیں there's a level till which you should stoop down and there's a level from which you can not stoop down further. تو یہ اس لیول سے بھی زیادہ stoop down کر گئے ہیں. مسئلہ یہ کہ غیر سیاسی لوگ ہیں، سیاست کا پتہ نہیں ہے، کوئی کہاں سے آ گیا، کوئی کہاں سے آ گیا، کوئی کرکٹ کے میدان سے اٹھ کے آ گیا، اس کو ایک موقع مل گیا یا موقع دے دیا گیا. آپ جو کہہ رہے ہیں this applies to PMLN as well. This applies to everyone. جو بھی اس لیول پر جاتا ہے، چاہے کیوں نہ میں خود ہوں، میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس لیول تک نہیں جانا چاہیے. یہ ریکارڈنگز کرنا، یہ لوگوں کی پکس ویڈیوز بنانا، کیا کیا آج کل چل رہا ہے علی بھائی. یو اینڈ می ہیو بین سیئنگ اٹ، بٹ یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. اس طرح ہم نے تو نہیں دیکھا. ابھی یہ ساری چیزیں جس طرح سے آ رہی ہیں آپ کے سامنے، تو اب تو یہ فون استعمال کرتے ہوئے بھی دل دو بار سوچتا ہے کہ کرو نہ کرو، اور فون پہ کوئی بات کرو بھی تو نہ کرو. there is no privacy left anywhere. اور جو یہ ریکارڈنگز کر رہے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں تیمور تالپور صاحب؟ متبادل کیا نکالا آپ نے؟ جی متبادل تو اس کا کوئی ہے نہیں. متبادل تو ہوگا جب ان سے ہماری جان چھوٹے گی اور کوئی عوام کا الیکٹڈ نمائندہ آئے گا جس کو واقعی عوام نے ووٹ دیا ہوگا اور وہ کچھ اس ملک کے لیے کرے گا اور کچھ ہم لوگوں کی سوچیں تبدیل کرے گا. کوئی ہمارا ایک لیول آف پلینگ فیلڈ کوئی ہمارے پاس جا کے چھوڑے گا. جی، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے اوپر اسمبلی میں the law makers should come up with the law، قانون سازی ہونی چاہیے to stop all of this which has been happening؟ اچھا، اس پہ قانون سازی ہے. there is a privacy law. کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کے فون ٹیپ کرنے کی، اس کی باتیں سننے کی. ہاں یہ ہوتا ضرور ہے، پر اگر یہ کہیں مجبوراً ہو رہا ہے تو وہ فیس پر تو نہیں آنا چاہیے. تو پہلے بھی اس پہ قانون سازی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج بھی اس پہ پھر سے کوئی قانون سازی کر کے اور اس پہ امپلیمنٹیشن لانی چاہیے. جو بھی یہ کام کر رہا ہے he should be brought to task and he should be taught a lesson تاکہ باقی بھی سیکھیں، اس کو دیکھیں کہ یہ حرکتیں نہ کریں. بھائی ٹھیک. نثار چیمہ صاحب، پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے آخر میں آپ کی طرف آتے ہوئے، آپ ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں، آپ کی میچور پرسنالٹی ہے. آپ نہیں سمجھتے جو کانورسیشنز اس طرح سے بھی ہوتی ہیں، جو آپ کا اصل جو مائنڈ سیٹ ہے، جو کسی کے بارے میں سوچ ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ اور مریم نواز صاحبہ نے جو کہا کہ جی میں معذرت نہیں کروں گی، یہ نامناسب تھا. معذرت کرنے میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی غلطی پر یا کوئی ایسا جملہ آپ نے استعمال کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ which is not appropriate، کیونکہ ہم پھر اس طرح سے غلط ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں باقی سب کے لیے بھی، تو اس پر اپولوجائز کر دینا چاہیے. چیمہ صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی چیمہ صاحب. جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اس طرح کی وہ آڈیو ویڈیو یہ ریکارڈ کرنا ویسے یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ قانونی طور پہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نجی محفل میں میٹنگ میں یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ دوسرے افراد کے بارے میں ان کے کانڈکٹ کے بارے میں کچھ تبصرہ کر رہے ہوں تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، ان نیچرل نہیں ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کوئی ایشو اسکینڈل نہیں بننا چاہیے. لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو ہونی چاہیے نا. ہم وی لک اپ ٹو دیز پولیٹیکل فگرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل بالکل صحیح. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر اگر معذرت کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کوئی چھوٹے نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں،
دیکھیں میں تو صرف یہی کہوں گا کہ دونوں چیزیں ہیں، نہ تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ریکارڈنگ جائز ہے، اور نہ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی اسکینڈل بننا چاہیے، کوئی ایشو بننا چاہیے۔ اگر نجی میٹنگ میں، نجی محفل میں پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں، ان کی کانڈکٹ کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہوں تو کوئی یہ کہ یہ قابل فہم ہے، کوئی ان نیچرل ان ہونی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معافی تلافی کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیا سو کہہ دیا، ٹوکریاں بھیج کے کام سیدھا کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ نہ تو ٹوکریوں کی تفصیل کا مجھے پتا ہے، نہ ٹوکریوں کی تفصیل اس میں اس آڈیو میں کوئی آئی ہے کہ مجھے تو کوئی اس کی نہیں، وہ نصرت جاوید صاحب کے لیے ٹوکری کی بات ہوئی تھی نا، ٹوکری بھجوا دی جائے، وہ جو خاتون کا نام بھی لیا گیا تھا کہ انہوں نے پیک کی ہے۔ نہیں، ہمیں یہ مجھے تو ٹوکریوں کی تفصیل کا پتہ نہیں جی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ تیمور طالپور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ نثار چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ لیکن جاتے ہیں تیمور طالپور صاحب، آپ نے وہ ٹوکری والی بات سنی تھی نا؟ ویری ویری فیکچولی اسپیکنگ، اگر کوئی ٹوکری کسی کو دی اور ایک گفٹ ہے کوئی کہیں سے لے کے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہمارے ریلیجن میں، اسلام میں بھی سنت ہے گفٹ دینا، گفٹ لینا پیار محبت لیکن بڑھاتا ہے۔ تو اٹ از دا بیک گراؤنڈ جس کی بات ہو رہی ہے نا، وہ بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی فلاں کو ہم نے سیٹل کر لیا، فلاں میری مٹھی میں ہے، فلاں کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہوئی ہے ٹوکرے پہ۔ ورنہ کسی کو اگر کوئی کہیں پہ کھانے پہ لے جاتا ہے، کوئی کسی کو جو ہے کوئی تحفہ اس طرح سے بھیج دیتا ہے، یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چائے کا کپ پی لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس بیک گراؤنڈ میں بات ہوئی ہے۔ یہ تو چیمہ صاحب ہی میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اس میں ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ جہاں تک گفٹ کی بات تھی، وہ تو میں سمجھتا ہوں دینا لینا کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی بڑے شوق سے گفٹ دیتے لیتے ہیں یار، پیار بڑھتا ہے ہمارا، پیار بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، احمد جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ چیمہ صاحب آپ کو بہت شکریہ، تیمور طالپور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔